قرآن 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 آسان درس قرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سلسلہ ہے آسان درس قرآن. آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 سے قرآن مجید کا درس سنیں گے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے. ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا طوق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے. یہ آیت مبارکہ بخل کے بارے میں ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کنجوسی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کے دیے ہوئے مال میں جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، یہ اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں کہ ہم نے مال بچا لیا، بلکہ یہ کنجوسی کرنا، یہ بخل کرنا ان کے لیے برا ہے. اور اس کنجوسی کا وبال اور انجام یہ ہوگا کہ یہی مال ان کے گلے میں عذاب کا طوق بنا کے ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن. یہاں پر بخل اور کنجوسی سے کون سی والی مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ جہاں پر شریعت مال خرچ کرنے کو واجب قرار دے، وہاں پر خرچ نہ کرنا، جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، یا رشتہ داروں میں وہ رشتہ دار کہ جو محتاج اور ضرورت مند ہے اور شرعی اعتبار سے ان کا خرچہ اٹھانا لازم ہے، تو وہاں پر خرچ نہ کیا جائے. تو زکوٰۃ نہ دینا، صدقہ فطر نہ دینا، قربانی نہ کرنا، رشتہ داروں کی جہاں پر دیکھ بھال ضروری ہے وہاں خرچ نہ کرنا. تو یہ جو بخل کی صورت ہے، یہ ترک واجب ہے، یہ گناہ ہے، اور اس کا یہ وبال ہے کہ قیامت کے دن وہ مال آگ اور عذاب بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. تو فرمایا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں. جس مال میں وہ بخل کر رہے ہیں یہ کون سا ہے؟ یہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا. تو خدا نے جب تم پہ فضل کیا ہے تو تم بھی دوسروں پر مہربانی کرو. یہ اس کے اعتبار سے کلام. بخل کی ایک صورت وہ بھی ہوتی ہے جسے عرف کے اعتبار سے بخل کہا جاتا ہے، یعنی کہ شرعی اعتبار سے تو واجب نہیں ہے، لیکن بندے کا اپنا مزاج ایسا ہو کہ جس میں کنجوسی ہو. جیسے مثال کے طور پہ کوئی مہمان آئے تو کوشش کرے کہ کم سے کم کھلائے، ہلکے سے ہلکا کھلائے، سستے سے سستا کھلائے. یا اگر کوئی ملنے آیا اور آدمی کچھ کھا رہا ہے تو اسے چھپا لے تاکہ اسے آفر نہ کرنی پڑے. تو یہ والی جو کنجوسی کی صورتیں ہیں یہ بھی مذموم ہیں، بری ہیں، قابل مذمت اور قابل ملامت ہے، اور اخلاق کے اعتبار سے یہ گھٹیا پن ہے. لیکن یہاں جو آیت کے اندر جس پر وعید ہے وہ شرعی اعتبار سے جو بخل ہے اس کے اعتبار سے. اور سخاوت جو ہے، سخاوت عظیم خوبیوں میں سے ہے، انبیاء علیہ السلام کے اوصاف میں سے ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور سلف صالحین کا طریقہ ہے. وہ زکوٰۃ بھی دیتے بلکہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ سے ہٹ کر اور بھی بہت کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. اسی طرح وہ دوسروں کے اوپر کنجوسی کی بجائے جود و بخشش اور عطا اور کرم نوازی کا رویہ اختیار کرتے. اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ ہے، یہ اہل کتاب میں کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہے، ان کے رد پر یہ آیت مبارکہ ہے.
ارشاد فرمائے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اب ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور کہیں گے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے۔ اب الفاظ ہیں اللہ کو قرضہ دے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ مبارکہ بیان کیے یہ بندوں پر ایک اپنے فضل کے طور پہ یہ الفاظ بیان فرمائے، ورنہ تو مال ہے ہی سارا خدا کا، لیکن راہ خدا میں جو خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا جذبہ ابھارنے کے لیے اور ان کی ترغیب کے لیے الفاظ یہ بیان فرمائے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے گویا وہ خدا کو قرضہ دیتا ہے کہ جس نے واپس ملنا ہے دنیا میں یا آخرت میں۔ تو اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے، تو اہل کتاب میں سے بعض بد نصیبوں نے یہ جملہ کہا کہ اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غنی مالدار ہیں، خدا محتاج ہے۔ تو اب یہ جو گستاخانہ جملہ کہا تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا نے ان گستاخوں کا یہ جملہ سن لیا، کہ وہ ہر شے کو سننے والا ہے، ان کا یہ جملہ سن لیا کہ معاذ اللہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ فرمایا کہ ہم ان کی یہ بات بھی لکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ اہل کتاب جو اپنے اپنے زمانے میں نبیوں کو شہید کیا کرتے تھے ہم اسے بھی لکھے ہوئے، تو لہذا یہ گستاخی جو خدا کی اور وہ گستاخی جو نبیوں کی، فرمایا ہم سب لکھ کے رکھے ہوئے ہیں اور اسے لکھیں گے، اور قیامت کے دن پھر جب ان کو عذاب ہوگا تو کہا جائے گا کہ چکھو اب جلانے والے عذاب کا مزہ، اور یہ نتیجہ ہوگا ان کی گستاخی کا۔ تو یہ آیت مبارکہ وہ ہے کہ جس میں خدا کی گستاخی پر بھی وعید اور نبیوں کی گستاخی پر بھی وعید، کہ جو ان کو شہید کرتا ہے معاذ اللہ تو یہ ان کی ادب اور تعظیم کے منافی انتہا درجے کا کام کرتا ہے۔ تو گستاخ خدا اور گستاخ نبی ان دونوں کے لیے برابر کا عذاب ہے، اور یہ جو پھر عذاب ہوگا فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ عذاب ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ خدا کی طرف سے زیادتی نہیں، یہ تمہارا ظلم تھا جو تم نے اس طرح کے اعمال کیے۔ اب اس کے بعد اہل کتاب نے ایمان نہ لانے، نبی پاک علیہ السلام کو رسول نہ ماننے کے بہت سے ہیلے بہانے کیے ہوئے تھے کہ جی ہم تو اس وجہ سے نہیں مانتے، ہم تو فلاں وجہ سے نہیں مانتے۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک مکر کو، ایک فریب کو اور ایک ہیلے کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ فرمایا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور وہی معجزات لے کر آئے تھے جو تم نے کہے تھے، پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں شہید کیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ تم نے کسی رسول کو تب تک نہیں ماننا جب تک کہ وہ اپنے سامنے کوئی قربانی لے کر آئے، یعنی وہ قربانی کرے اور اس کی قربانی کو آسمان سے کوئی آگ اتر کے کھا جائے۔ وہ رسول رسالت کا دعویٰ کرنے والا قربانی کرے گا
اور ایک آگ آسمانوں سے آئے گی اور وہ اس قربانی کو کھا جائے گی، جب تک کوئی شخص یہ نہ دکھائے تب تک تم نے اس کو رسول نہیں ماننا۔ اچھا، اب ایسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہیں نہیں تھا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کر دیا تاکہ وہ اس طرح کا مطالبہ کرے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ پیش کرے تو بولے دیکھیں جی ہم نے آپ نے شرط ہی پوری نہیں کہ ہم کیوں مانیں۔ اب ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ بڑا خوبصورت جواب ہے۔ فرمایا کہ اے حبیب تم ان کو جواب دو کہ چلے مجھ پر ایمان نہ لانے کا سبب تم یہ بیان کر رہے ہو کہ جی آپ قربانی وہ والی نہیں لے کے آئے جسے آسمان سے ایک آگ اتر کے کھا جائے، اس لیے نہیں مان رہے، لیکن جو پہلے رسول گزرے، جو تمہارے پاس اس سے پہلے رسول آئے تھے، وہ رسول تمہارے پاس بڑی کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، جن معجزات کا تم نے مطالبہ کیا انہوں نے وہ معجزات بھی تمہیں دکھا دیے۔ تو پہلے رسولوں نے یہ سارے کام کر دیے، اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ تم نے ان کو شہید کر دیا۔ تو اگر تم اپنے ایمان لانے کی بات میں سچے ہوتے کہ ہمیں نشانی دکھائی جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو پھر بات یہ ہے کہ پہلے رسول تو یہ لے آئے تھے سارا کچھ، پہلے نبی جو ہے وہ تو یہ چیزیں لے آئے تھے، تو پھر تم نے ان کو کیوں شہید کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمہاری محض ایک آگے سے ہیلا سازی اور ہیلا بازی ہے، تمہارا اصل دل ہی نہیں ہے ایمان لانے کا، ورنہ پھر پچھلے نبی جو نشانیاں لے آئے تھے تم نے ان کو کیوں شہید کر دیا؟ تو یہ ایک ایسا مسکت جواب تھا اور ایسا خاموش کر دینے والا جواب تھا کہ اس کے بعد پھر وہ کلام نہیں کر سکے۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ تو اے حبیب اگر وہ لوگ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی بڑی معقول بات کرتا ہے، ایک مدلل بات کرتا ہے اور قابل فہم اور سمجھ میں آنے والی بات کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر سامنے والا نہ مانے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو رنج ہوتا ہے کہ اتنی واضح بات ان کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، یہ بات ہی نہیں مان رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل کتاب کے سامنے اپنی نبوت کو بیان کیا، پچھلی کتابوں کے احوال بیان کیے، نبیوں کے واقعات بیان کیے، اور اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اب آپ کو جو رنج ہوا تو اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اے حبیب یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں، اس میں تم رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ تم سے پہلے بھی جو رسول بھیجے گئے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نشانیاں لے کے آئے، صحیفے چھوٹی کتابیں لے کے آئے اور روشن کتاب جیسے تورات لے کے آئے، تو وہ سب آنے کے باوجود بھی ان نبیوں کو جھٹلایا گیا، ان کا انکار کیا گیا۔ تو لہٰذا آپ بھی چونکہ اللہ کے رسول ہیں تو جو طریقہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے وہی آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لہٰذا آپ اپنا جو پیغام پہنچانے کا فریضہ ہے اسے ادا کریں، یہ مانے نہ مانے یہ ان کا مسئلہ ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ تسکین خاطر کے لیے اور آپ کے دل کے رنج کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد ایک وہ حقیقت بیان فرمائی کہ جو بندے کی اصلاح کے لیے اور اس کو غلط راستے سے سیدھے راستے کی طرف لانے کے لیے بڑی مفید ہے، آگے وہ بیان کیا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ زندگی کی وہ حقیقت ہے اور زندگی کا وہ اینڈ ہے کہ جس پہ آدمی جتنا غور کرتا ہے اس کے دل کا میل اتنا اترتا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی طاقت، پیسہ، لذتیں، خواہشات، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دماغ میں مستیاں پیدا کرتی اور جو اس کے اندر اکڑ پیدا کرتی اور جو وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے۔ اگر موت یاد ہو
اور موت کے بعد قیامت والے دن جو خدا کی بارگاہ میں پیشی ہے اور جو حساب دینا ہے اور جنت یا جہنم میں جانا ہے، اگر یہ یاد رہے تو پھر انسان غور کرتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے کہ وہ غلط راستے ہٹ کے سیدھے راستے پر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا اور دنیا کی زندگی کی حقیقت بھی بیان کر دی کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر دھوکے کا سامان، کہ جیسے ایک دھوکا ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ تو دنیا کی زندگی جو 50 سال کی، 60 سال کی، 70، 80، 90 سال کی ہم انسانوں کے لیے عمومی طور پہ، تو یہ کیا ہے کہ یہ آئی گئی، اس کے بعد لاکھوں سال کی، کروڑوں سال کی، اور پھر قیامت کی ہمیشہ کی زندگی اس کے بعد باقی۔ تو یہ واقعتاً اس آیت کو اگر بہت توجہ سے پڑھا جائے، سنا جائے اور بار بار پڑھا سنا جائے تو واقعی دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کو ارشاد فرمایا لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے مسلمانوں، بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ مسلمانوں کو ایک یوں کہہ لیں کہ پیشگی ایک شے بتا دی گئی۔ اگر کسی آدمی پہ کوئی مشکل آنی ہو اور اس کو پہلے سے بتا دیا جائے کہ بھائی یہ مشکل آئے گی، تو آدمی مینٹلی طور پہ تیار ہو جاتا ہے۔ یکدم آ جائے تو پھر آدمی گھبرا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو فرمایا کہ تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کے اندر تمہیں آزمایا جائے گا، کچھ چیزیں تمہیں قربان کرنی پڑیں گی۔ زکوٰۃ فرض ہوئی، مال قربان کرنا پڑے گا، جہاد فرض ہوا تو جان کی قربانی ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ اور مختلف طرح تمہیں جان و مال کے اندر آزمایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور اس کے علاوہ جو مشرک ہیں، ان کی طرف سے میں تانے، تشنیع، برا بلا کہنا، یہ سب تمہیں سننے کو ملے گا۔ لیکن یہ سب کیا ہوگا؟ یہ سب تمہارا امتحان ہوگا کہ تم اس کے مقابلے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہو۔ تو اگر جان و مال کے امتحان میں تم نے صبر کیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہوگا۔ دوسری بات، اگر کفار کی طرف سے ملنے والے اعتراضات اور تکلیف دہ باتوں کے باوجود بھی ایمان پر ثابت قدم رہے اور خدا سے ڈرتے رہے اور اپنی راہ استقامت پر گامزن رہے، تو فرمایا کہ اس کا خدا تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو مصیبت میں صبر کرنا، دین پر استقامت، ایمان پر استقامت، اور خدا سے ڈرنا، پرہیزگار بننا، گناہوں سے بچنا، تو فرمایا یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب اس کے بعد اہل کتاب کے حوالے سے کلام ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، تو یہ کتنی بری خریداری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے تھے کہ ان اوصاف والے نبی تشریف لائیں گے، اور تورات اور انجیل کے جو علماء تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ جو کتاب اللہ میں بیان ہوا یہ سب تم لوگوں کے سامنے بیان کرنا، چھپانا نہیں۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اب آپ کے جو اوصاف تورات اور انجیل میں تھے اسے بیان کرنے کی بجائے یہودیوں اور عیسائیوں کے جو علماء تھے انہوں نے اسے چھپانا شروع کر دیا۔ اور چھپانے کا مقصد کیا تھا؟ چھپانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ بیان کریں گے اور ان کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو خود وہ جو ان کی اپنی ایک معاشرے کے اندر مقام تھا، نام تھا اور نذرانے تھے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو
اس دنیاوی لالچ کی وجہ سے انہوں نے خدائی عہد کو، خدائی وعدے کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا اور دنیا کو اختیار کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے خدا کے عہد کو پیٹھ پیچھے پھینکا اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت دنیا کا مال لے لیا، تو کتنی بری خریداری انہوں نے کی۔ تو اللہ رسول کے جو احکام ہیں انہیں چھپانا جائز نہیں ہوتا، جہاں پر اس کے بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد پھر مزید اہل کتاب ہی کی چند اور خصلتیں بیان کی گئی، اور اس کا تعلق خود پسندی اور حب جاہ کے ساتھ ہے۔ فرمایا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب الیم۔ ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ بنیادی طور پر تو یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ جو ہے وہ سب کے لیے قابل توجہ ہے اور قابل نصیحت ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں، عمل کیا اور اس پہ بڑے خوش ہیں، دیکھا جناب میرا کارنامہ کیا۔ اب اگر تو غلط کام کوئی اپنا کارنامہ بیان کر کے اس پہ فخر کر رہے ہیں تو ویسے ہی غلط کہ ایک تو کام غلط کیا اور اس کے اوپر اس سے خوش بھی ہو رہا ہے۔ تو اب یہ جتنے گناہ والے اعمال ہیں، جتنے جو ہے وہ باطل کی تائید والے اور حرام کاموں کی تائید والے کام ہیں، اور ان کے اوپر خوش ہونا، تو فرمایا کہ انہیں عذاب سے دور نہ سمجھو۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کام تو اچھا ہی کیا، جیسے نمازیں پڑھی یا اور کوئی دین کا کام کیا، لیکن اس پر یوں خوش ہونا کہ میرا کارنامہ دیکھو، تو جب اس کے اندر میں آ جائے اور جب اس میں خود پسندی آ جائے اور جب اس میں یہ ہو کہ اب میرے کارناموں پہ میری تعریف کی جائے، تو یہ وہ مذموم صورت میں داخل ہو جاتا ہے کہ جس میں پھر کئی صورتوں میں گرفت ہوتی ہے۔ تو ایک تو اپنے جو کچھ اعمال کیے اس پر خوش، دوسری بات کیا کہ جو کیا بھی نہیں ہے اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، اسے پسند کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک بندے نے کام کیا ہی نہیں ہے، اب وہ چاہتا یہ ہے کہ یار میری تعریف کی جائے کہ یار یہ میرا ہی کارنامہ ہے، یہ کریڈٹ جو ہے مجھے ہی دیا جائے۔ جیسے آج کے زمانے میں عام کہ لوگوں کو یہ خواہش ہے کہ کریڈٹ ان کو دے دیا جائے اور جس غریب نے اور جس بیچارے نے کام کیا ہے اس کا نام نہ آئے۔ تو یہ کیا ہے کہ اس بات کو پسند کرنا کہ ان کی اس کام پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو بغیر کام کی تعریفیں چاہتے ہیں انہیں تم عذاب سے دور مت سمجھو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے جھوٹی تعریف پسند کرنے کی مذمت کے اوپر بڑی واضح ہے کہ بندے کا وہ کارنامہ ہے ہی نہیں، ایک آدمی کو بیٹھے بٹھائے اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیا کہ جناب یہ اس وقت اس مرتبے کا ہے، یہ ہے وہ ایسا ہے ہی نہیں، اور الٹا وہ پسند کر رہا ہے کہ ہاں مجھے یہ کہا جائے۔ تو یہ ہر شعبے کے اندر ہی ہوتا ہے، خواہ وہ دینی ہے وہ دنیاوی ہے، تو اس میں یہ جھوٹی تعریف پسند کرنا اور جھوٹے کارناموں پہ اس کی تعریف کی جائے، اسے پسند کرنا، یہ آج کل ایک عام وبا اور بلا کی طرح ہے۔ تو فرمایا کہ یہ والے جن کے اعمال اور یہ والی جن کی حرکتیں ہیں تو انہیں عذاب سے دور نہ سمجھو۔ اب یہ کرنے والا کوئی ملکی کاموں میں اندر میں چاہتا ہے کہ ملکی کاموں کا کریڈٹ مجھے مل جائے اگرچہ اس نے نہ بھی کیا ہوں، تو محض فیتا کاٹنے میں اور تختی لگانے میں اس کا نام آ جائے، یا اسی طریقے سے اور دوسرے کاموں کے اندر۔ تو یہ خود پسندی جو ہے یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جب بندے کے دل میں بیٹھ جائے نا کہ میری تعریف ہو اور میں اپنے کاموں کو میرا نام لیا جائے، تو بس پھر یہ ایسی لت لگتی ہے کہ آدمی کو چین نہیں آتا اس کے بغیر، جب تک کہ وہ سچی جھوٹی کسی طرح کی تعریف سن نہ لے۔ تو اس مرض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جو کچھ لوگوں نے کہا تھا معاذ اللہ کہ ہم مالدار ہیں خدا فقیر ہے، یہ اس کے رد میں ہے کہ یہ جاہلوں کا قول اس قدر خبیث ہے
کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ آسمان و زمین کا بادشاہ خدا اور ہر چیز پر قادر خدا ہے. تو یہ کتنا گھٹیا اور کتنا کم تر جملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے متعلق بول رہے ہیں، جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، جو آسمان و زمین کا مالک ہے. اب اس کے بعد آسمان و زمین کے حوالے سے ہی ایک کلام ہے، اور اہل نظر کے لیے اور عقل مندوں کے لیے اس میں توجہ اور غور و فکر کی دعوت ہے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. خدا نے آسمان و زمین بنائے، رات اور دن کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. رات آئی، دن چلا گیا، دن آیا، رات چلی گئی. فرمایا کہ یہ جو اتنا بڑا انقلاب ہے جو بندہ روزانہ دیکھتا ہے اور پورا نظام اس کے سامنے یہ گزر رہا ہے، تو فرمایا کہ اگر عقل ہو انسان کے اندر تو اس میں اس کے لیے نشانیاں ہیں کہ یہ اتنا بڑا انقلاب روزانہ کون برپا کرتا ہے اور یہ سارا نظام کس نے بنایا ہوا ہے. تو اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے کہ وہ جب اس پورے سسٹم کو دیکھتے ہیں اور اس نظام کو دیکھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اب آگے مزید ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے. جو عقل والے ہیں، جن کے لیے آسمان و زمین کی پیدائش میں رات دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں، تو فرمایا کہ وہ کیا ہے کہ وہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، پہلوؤں کے بل لیٹے ہوں، خدا کو یاد کرتے ہیں. اب یہ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے خدا کو یاد کرتے ہیں، تو یہ یاد کرنا کیسے ہے؟ ایک تو اس اعتبار سے ہے کہ جب وہ اپنی جس حالت میں ہوتے ہیں اس میں خدا کی قدرتوں کا نظارہ کرتے ہیں تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، خدا کی شان، خدا کی شان. جیسے بہت سے مسلمان ایسے ہیں الحمدللہ کہ جو کسی بھی شے کو دیکھتے ہیں، کسی نعمت کو پاتے ہیں یا قدرت کے کسی شاہکار کو دیکھتے ہیں تو اس پر کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، خواہ وہ بلند و بالا پہاڑ ہیں یا وہ عظیم سمندر ہیں یا بہتے ہوئے دریا ہیں یا چلتی ہوئی کشتیاں ہیں یا بہترین قسم کے جو ہے نا وہ بادلوں کی بارش ہے یا خوبصورت جو ہے نا باغات ہیں. تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کے سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے مالک، کیا شان ہے میرے مولا. یہ کیا ہے کہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یوں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ویسے ذکر کیا جاتا ہے، تسبیح کی جاتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو یہ جو تسبیحات ہیں تو یہ کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی پڑھتے ہیں. یا جیسے نماز کے اندر قیام کی حالت میں، رکوع میں، سجدے میں، قعدے میں اور بستر پر لیٹ کر بھی اللہم بسمک اموت واحیا. تو یہ جو دعائیں پڑھنا ہے، یہ جو معمولات بنانا ہے، یہ وہ ہے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. خدا کی کیسی قدرت ہے کہ کتنی بڑی زمین پیدا کی اور کتنے بڑے آسمان پیدا کیے، اور کیا سورج، چاند اور اربوں کھربوں ستاروں کا نظام اس کے اندر جو وہ جوڑ دیا، اور کیسے دنیا میں لاکھوں کروڑوں نظام ہواؤں کے اور لہروں کے اور ویوز کے، یہ سب جو ہے اس میں چل رہے ہیں. تو وہ اس زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں تو بے ساختہ بول اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا، یہ تیری شان ہے، یہ تیری قدرت ہے، یہ تیری عظمت ہے کہ تو نے اتنی بڑی دنیا جو ہے وہ پیدا فرمائی جس میں ہمارے لاکھوں کروڑوں فوائد ہیں، اور جس میں جتنا غور کرے تیری عظمت و قدرت اتنی ہمارے سامنے آشکار ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مولا کہ تو نے سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے ہر کمی سے، کوتاہی سے، عجز سے، عیب سے.
تیری ذات کامل ہے، تیرا بنانا کامل ہے، تو اب تیری عظمتوں کے سامنے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا۔ تو یہ بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے حوالے سے یوں چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو خدا کی عظمتوں کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر اس کے ساتھ مزید دعا ہے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو دعا یہ کہ اے اللہ ہمیں آگ سے بچانا، دوزخ سے بچانا، کیونکہ جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا تو وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا، تو ہمیں قیامت کے دن کی اس رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ اب اس کے بعد مزید دعا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اے لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، بس اے ہمارے رب تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ یہ دعا کا اور حصہ ہے کہ اے اللہ ہم نے تیرے نبی کو سنا، صحابہ نے سنا اور ہم تک وہ سننا جو ہے وہ روایت سے پہنچا کہ وہ نبی یہ ندا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ تو اب ہم یعنی کہ ہم امت کہتے ہیں کہ اے مولا ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم نے تجھے مان لیا، تیرے نبی کو مان لیا، جس کو ماننے کا تو نے فرمایا اسے مان لیا۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، اب تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرمانا، کہ نیکوں کا ساتھ دنیا میں ہو تو بھی سعادت مندی ہے اور نیکوں کے گروہ میں موت آئے تو بھی خوش بختی ہے، اور نیکوں کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے یہ بھی خدا کی کرم نوازی۔ تو اچھی صحبت دنیا میں، اچھی موت آخر میں اور اچھی سنگت آخرت میں، یہ بندے کو مل جائے تو انسان کا بیڑا پار ہے۔ تو لہذا اچھی صحبت اور نیکوں اور ابرار کے ساتھ رہنا اور انہی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ پھر دعا کا مزید حصہ ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ دعا کا مزید حصہ ہے کہ اے اللہ تیرے رسولوں نے تیری طرف سے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو تیری کرم نوازیاں، تیری بندہ پروریاں، تیری طرف سے مغفرت اور بخشش اور تیری خوشنودی اور تیری رضا ہمیں حاصل ہوگی، تو ہمیں جنت میں داخل کرے گا، تو ہمیں جہنم سے نجات دے گا۔ اے اللہ تیرے رسولوں نے یہ وعدہ فرمایا، تو یہ تیرے رسولوں نے جتنے وعدے فرمائے تھے ہمارے ساتھ ان وعدوں کو پورا فرما دے اور ہماری خطاؤں سے درگزر کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، اور ہمیں یقین ہے کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جو وعدہ تو نے کیا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اب یہ ساری دعائیں ہوئی اور یہ بڑی عظیم دعائیں ہیں، یہ بڑی عظیم دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کو بلکہ یاد کر لینا چاہیے۔ یہ جتنی بھی ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اس سے لے کے آخر تک جتنی دعائیں ہیں یہ یاد کر کے اپنے معمول میں شامل کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ جتنی دعائیں گزری اس میں 5 مرتبہ لفظ ہے ربنا 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 ربنا، اور ان سب کے بعد اگلی آیت ہے اس میں فرمایا فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو 5 مرتبہ یا ربنا کہہ کر دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو لہذا دعا کریں تو 5 مرتبہ یا ربنا کہہ لیا کریں، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو
یہ بشارت سناتا ہے. فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت. تم آپس میں ایک ہی ہو، پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے. یہ مومنوں کو عظیم بشارت کہ جنہوں نے رب سے دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ خدا نے ان کی دعائیں قبول کر لی. اور خدا نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے مومنوں، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت. جو بندہ نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سزا، اسے اجر عطا فرمائے گا بشرطے کہ مومن ہو. اور فرمایا کہ تم آپس میں ایک ہی ہو، کہ آدم و حوا کی اولاد ہو، اور یا یہ ہے کہ تم اس امت کے فرد ہو اور ایک ہی ہو. تو فرمایا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی، صحابہ کرام اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں شہید کر دیے گئے اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو فرمایا کہ میں ان کی برائیاں مٹا دوں گا اور جنتوں میں داخل کر دوں گا. یہ صحابہ کرام کے لیے عظیم بشارت ہے. اور اس کے بعد بھی پوری امت میں جو بھی راہ خدا میں ہجرت کرتا ہے، گھر بار چھوڑتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، خدا کی راہ میں مارا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف اور جنت میں داخلہ. اور فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تمام فضیلتیں عطا فرمائے اور جو دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن